حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، مہربانی فرمائے، اور اس رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک اللہ رب العالمین یحکم الحاکمین ہمارے اس ملک پاکستان کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے اس کو رحمتوں اور برکتوں والا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج 11 رمضان المبارک دوسرا جمعہ اور 10 رمضان المبارک یوم وصال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، پہلی ام المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دکھ درد کے اندر ساتھی جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب، اور اللہ نے اپنے محبوب کو عزت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ تو کوئی جتنا ایمان کے اندر کامل ہوتا جائے گا، جتنا ایمان اس کے اندر پختہ ہوتا جائے گا، اتنا اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ عزت والا ہوتا جائے گا، اور معاشرے کے اندر بھی اس کو عزت ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کو عزت ملے گی، کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ عزت ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ تو جو بھی ایمان لائے گا، عزت والا ہوگا، جتنا ایمان کے اندر کامل ہوتا جائے گا، جتنا ایمان کے اندر پختہ ہوتا جائے گا، اتنا اس کی عزتوں کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام اللہ کی مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ عزت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، تو جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوتا گیا، اس کو عزتیں ملتی گئی۔ اہل عرب جن کا معاشرے کے اندر کوئی اچھا کردار نہیں تھا، اچھی پہچان نہیں تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا، اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرما دی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور جب غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا
تو پورے انسانوں کے اندر انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ عزت اور شرف حاصل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملا. اور پھر وہ خاندان، وہ عورتیں اور وہ گھرانے جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے چنا اپنی نبوت و رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، میرے صحابہ کو چنا میری غلامی کے لیے، اور فرمایا اللہ نے ہی میرے داماد بھی چنے اور اللہ نے ہی میرے سسرال بھی چنے. یعنی یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جس کو پسند کیا اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے، جس کو پسند کیا اپنے محبوب کے خاندان کے ساتھ وابستہ ہونے کے لیے، جو اللہ کی پسند ہوا وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق ہوا، اس کی نسبت ہوئی، اس کا رشتہ ہوا. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ اے میرے محبوب کی ازواج، لستن کاحد من النساء، کائنات کے اندر تمہاری طرح کوئی بھی عورت نہیں ہو سکتی. لستن کاحد من النساء، عورتوں میں سے کوئی بھی عورت تمہاری طرح نہیں ہے، تمہاری مثل نہیں ہے، تم جیسی نہیں ہے. ازواج مطہرات جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر داخل ہوئی، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف ملا، اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ان کو اتنی عزت عطا فرمائی، اتنا پروٹوکول عطا فرمایا، اتنی ان کی شان بیان فرما دی. فرمایا کائنات کے اندر بے شمار عورتیں ہیں، کائنات کے اندر بے شمار عورتیں آئیں گی، گزریں گی، لیکن فرمایا کہ اے میرے محبوب کی ازواج، تم کو اللہ نے وہ اعزاز عطا فرما دیا ہے، وہ شان عطا فرما دیا ہے، وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، کائنات کے اندر کوئی ایک عورت بھی تمہاری مثل نہیں ہو سکتی، تمہاری برابر نہیں ہو سکتی ہے. تو ازواج مطہرات بھی نساء ہیں، عورتیں ہیں، لیکن ان کو شرف مل گیا، ان کو تکریم مل گئی، ان کو عزت مل گئی، ان کو اعزاز مل گیا. کس وجہ سے مل گیا؟ کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم کے اندر زوجیت کے اندر داخل ہو گئے. کسی ملک کا کوئی سربراہ بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، جس طرح ہمارے ملک کے اندر بھی، تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول. جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، یا جہاں صدارت کا نظام ہے، جو صدر ہوتا ہے، تو جو ملک کا سربراہ بنتا ہے اس کی جو زوجہ ہوتی ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے، اس کو ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر بھی جو وزیر اعظم بنتا ہے اس کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ خاتون اول. یعنی یہ اس ملک کے سربراہ کی زوجہ ہے، بیوی ہے، تو لہٰذا اس کی عزت اور پروٹوکول جو ہے وہ باقی ملک کی عورتوں سے زیادہ ہونا چاہیے. کیوں؟ صدر کی بیوی ہے، وزیر اعظم کی بیوی ہے، تو ایک صدر اور وزیر اعظم کی بیوی ہو تو اس کو اتنا پروٹوکول ہے، اس کو اتنی عزت ہے، اس کا جو ہے وہ معاشرے کے اندر اتنا مقام ہوتا ہے کہ اس کو خاتون اول کے، حالانکہ صدر تو اس کا خامند ہے، وزیر اعظم تو اس کا خامند ہے، ملک کا سربراہ تو اس کا خامند ہے، لیکن اس عورت کو بھی عزت اور پروٹوکول ملتا ہے. وہ جہاں بھی کہیں کسی تقریب کے اندر جائے، جہاں بھی کہیں کسی مقام کے اوپر جائے، اس کو اس لحاظ سے عزت اور پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ یہ صدر کی بیوی ہے، وزیر اعظم کی بیوی ہے، یہ ہمارے ملک کی خاتون اول ہے. تو جب ایک ملک کے سربراہ کی بیوی کا اتنا پروٹوکول ہے، تو جو وہ پاکیزہ بیویاں
وہ پاکیزہ بیبیاں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے اندر آ گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کے اندر داخل ہو گئی، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے، ان عورتوں کی، ان بیبیوں کی، ان ہماری ماؤں کی اللہ نے کتنی بڑی شان جو ہے ان کو عطا فرما دی ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا تمہارا تعلق میرے محبوب کے ساتھ ہو گیا، تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو گئی، تم میرے محبوب کی زوجیت کے اندر آ گئی، تمہارا نکاح میرے محبوب کے ساتھ ہو گیا، میرے محبوب نے تمہیں اپنے عقد زوجیت کے اندر لے لیا ہے، لہٰذا اے محبوب کی ازواج اب تمہارا درجہ عام عورتوں کی طرح نہیں رہا، اب تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں رہا، اب تم عام عورتوں کی طرح نہیں رہی، تم میرے محبوب کی حرم کے اندر آ گئی ہو، میرے محبوب کی زوجیت کے اندر آ گئی ہو، تم باقی تمام عورتوں سے بے مثل و بے مثال بن گئی ہو، بے مثل و بے مثال بن گئی ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ازواج مطہرات کو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، اہل بیت، اہل بیت جو ہے وہ اصل لفظ وہ گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مصداق جو ہے وہ سب سے پہلے ازواج ہوتی ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب فرشتے حاضر ہوئے، کیونکہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 90 سال سے کراس کر چکی تھی، آپ کی اولاد کوئی نہیں، تو جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آپ کو اولاد کی بشارت اور خوشخبری دی کہ اے میرے پیغمبر، اے ابراہیم، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین آپ کو حضرت اسحاق کی صورت میں ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ بشارت، یہ خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کو، یہ جب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، جب حضرت سارہ کو یہ اللہ کی طرف سے پیغام اور یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے بشارت عطا فرما دی ہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے گا، تو عمر مبارک حضرت سارہ کی، جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، حضرت اسحاق کی والدہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پہلی زوجہ حضرت سارہ اور دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ تو حضرت اسحاق کی جب بشارت ملی تو انہوں نے اب دیکھا کہ عمر 90 سال سے کراس ہو چکی ہے، عمر جو ہے وہ بانجھ پن والی عمر آ چکی ہے کہ جس عمر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی، جس عمر میں عورت جو ہے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اللہ نے جب اس وقت بشارت اور خوشخبری عطا فرمائی تو حضرت سارہ نے تعجب کا اظہار کیا، تعجب کا اظہار کیا۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرمایا کہ تم اس بات پر تعجب کرتے ہو جو اللہ کے حکم سے تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں آئیں گی اور تمہارے گھر والوں پر، اہل البیت۔ تو اہل البیت جو ہے یہ لفظ، اس کا مصداق سب سے پہلے جو ہے وہ ازواج مطہرات ہوتی ہیں، گھر والے جو ہے وہ اس کے اندر پہلے بیویاں ہوتی ہیں، پہلے ازواج ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تم سے ہر رجس جو کو، ہر عیب کو جو ہے وہ دور کر دیا ہے۔ تو قرآن مقدس کے اسلوب کے مطابق قرآن مقدس کے اندر ازواج مطہرات کا ذکر چلتا آ رہا، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جب اہل بیت کا ذکر فرمایا تو اس کی مصداق تمام تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کی مصداق سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے کرم سے اور اپنے اختیار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 ہستیوں کو منتخب فرمایا جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی ہیں اور پنجتن پاک بھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین۔ تو اللہ رب العالمین اقب الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، وہ مقدس بیبیاں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، اللہ نے ان کو اتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی کہ فرمایا ان جیسی عورت کائنات کے اندر کوئی نہیں، ان کی مثل کوئی عورت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو جس محبوب کے ساتھ نکاح کرنے سے ان مقدس اور پاکیزہ بیبیوں کو، یعنی ازواج مطہرات کو اللہ یہ اعزاز عطا فرما دیتا ہے کہ اے بیبیوں، اے نساء نبی، اے ازواج مصطفیٰ کے ساتھ نکاح ہونے کی وجہ سے تمہارا یہ اعزاز اور پروٹوکول ہو گیا ہے کہ اب کائنات کے اندر تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں، تو جس کا نکاح مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے، اس جیسی عورت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوتی، تو مصطفیٰ جیسا کائنات کے اندر کوئی کہاں سے آ جائے گا؟ یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے لستن، نہیں ہے تم جیسی کوئی، کأحد من النساء، عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی، یعنی کائنات کے اندر بے شمار عورتیں ہیں، فرمایا کہ عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی مثل نہیں ہو سکتی، کأحد من النساء، کوئی ایک عورت بھی ازواج مصطفیٰ جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو جب نکاح کے اندر آنے والی وہ پاکیزہ عورت، یعنی ازواج مطہرات، ان جیسی عورت کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی، تو جن کے صدقے اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اس مصطفیٰ جیسا کائنات کے اندر کوئی کیسے آ سکتا؟ تو جب ازواج مطہرات بے مثل و بے مثال ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ اور پھر ازواج مطہرات کا یہ اعزاز، یہ پروٹوکول کہ کائنات کے اندر ان جیسی کوئی عورت نہیں ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اور پھر عزت یہ عطا فرما دی تاکہ مومنوں کے دلوں کے اندر ان کی عزت اور ان کی تکریم جو ہے وہ آ جائے۔ کس لیے؟ وہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، پہلے مقام سمجھایا اپنے محبوب کا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومنوں سے خطاب کر کے اللہ رب العالمین اقب الحاکمین نے پہلے اپنے محبوب کا مقام سمجھایا کہ پہلے یہ سمجھو کہ میرے محبوب کا جو ہے وہ مقام تمہارے نزدیک کیا ہونا چاہیے، میرے محبوب کا تمہارے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے، اور تمہاری وابستگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ہونی چاہیے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا اے ایمان والو، میرے محبوب کو، اپنے نبی کو اپنے ساتھ اتنا وابستہ کرو اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ اتنا وابستہ کرو کہ وہ میرا محبوب تمہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب نظر آئے، میرا محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ بندہ جو ہے وہ اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، اور رستے کے اندر اس کو کہیں ڈاکو مل جائے، کوئی چور مل جائے، اور وہ کہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان پر رحم فرمائے، جس طرح یہ ڈاکو رستے میں روک کر کہتے ہیں بھئی تیرے کو جو کچھ ہے مینوں کڈ کے دے دے، نہیں تو میں تینوں مار دینا، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ میری جان بچ جائے، موبائل ہے نکال کر دے دے گا، پیسے ہے نکال کر دے دے گا، اور کوئی قیمتی چیز ہے وہ نکال کر دے دے گا، گاڑی پاس ہے گاڑی کی چابی دے دے گا۔ کیوں دے دے گا؟ وہ کہے گا یہ سب کچھ لے لو، میری جان بخش دو، مجھے چھوڑ دو۔ یعنی انسان کو اپنی جان اتنی پیاری ہوتی ہے، وہ محنت سے کمایا ہوا روپیہ دے دے گا، وہ محنت سے کمائے ہوئے پیسے سے خریدی گئی گاڑی دے دے گا، وہ سب کچھ اپنا جو ہے وہ دے دے گا، وہ کہے گا کہ بس یہ سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ کیوں؟ بندے کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، بندے کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں اپنی جان پیاری ہوتی ہے، بندے کو اپنی جان، مال سے بھی بندہ پیار کرتا ہے، اولاد سے بھی بندہ پیار کرتا ہے، اور
لیکن انسان کو اپنی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگرچہ بندے کو جان اپنی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن فرمایا میرے محبوب کا درجہ اور مقام تمہاری جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرے محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب اور نزدیک ہیں۔ یعنی اتنا مصطفیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ہونا چاہیے کہ بندے کی جان پر بن آئے، بندے کے سامنے کیسے کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی گن پوائنٹ پر اس سے سارا کچھ لوٹ لے، وہ کہتا ہے سب کچھ لے لو میری جان چھوڑ دو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی جب بات آئے تو بندہ مومن کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، مال جاتا ہے چلا جائے، اولاد جاتی ہے چلی جائے، میرا سب کچھ لٹتا ہے لٹ جائے، حتیٰ کہ میری جان بھی چلی جائے، لیکن مصطفیٰ کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے، مصطفیٰ کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ تو جب یہ درجہ اور یہ مقام اللہ نے سمجھایا اپنے محبوب کا، تو جب محبوب کا مقام سمجھایا تو ساتھ ہی فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا میرے محبوب کا جو ہے وہ تمہاری زندگی میں یہ مقام ہے کہ میرا محبوب تمہاری جانوں سے زیادہ اولا اور قریب ہے۔ فرمایا اور میرے محبوب کی ازواج ہو جو ہے وہ تمہاری مائیں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ، ایک ماں ہماری وہ ماں ہے جس کے بطن سے ہم پیدا ہوئے، اور اس ماں کا ہمیں ہمارے باپ نے بتایا کہ بھئی یہ تمہاری ماں ہے۔ یا بچہ جب کئی دفعہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں جب بچہ کوئی کسی کا لے کر پالتا ہے، لے پالک لے کر پالتا ہے، تو بچپن کے اندر ہی بچہ کسی دوسری عورت کی گود کے اندر آ گیا تو اب اس بچے کو نہیں پتا ہوتا میری یہ حقیقی ماں ہے یا میری حقیقی ماں کوئی اور ہے، اس کو گھر والے بتاتے ہیں یہ تیری ماں ہے، تو بچہ اسی کو ماں سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ تو ایک وہ ماں ہوتی ہے جس کو ہمارا معاشرہ ہمیں ماں بتاتا ہے، ہمارا باپ ہمیں ماں بتاتا ہے، ہمارے گھر والے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ اس ماں کا مقام اتنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جس ماں کو معاشرہ ماں کہے، جس ماں کو دنیا ماں کہے، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو جس ماں کو قرآن ہماری ماں کہے اس ماں کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا یہ محبوب کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ تو ماں کے بارے میں کوئی بندہ گندا لفظ بولے تو کہتے ہیں کہ یہ، اب میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، کہ بندے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ حلال زادہ نہیں ہے، جو اپنی ماں کے بارے میں کوئی برا لفظ بولتا ہے، حالانکہ اگرچہ بندے کے ماں باپ برے ہی کیوں نہ ہو، بندے کو اختیار نہیں اپنی ماں کے بارے میں اپنے باپ کے بارے میں کوئی لفظ بولے۔ کیوں؟ ماں اور باپ کا مقام اور مرتبہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس انداز سے ماں باپ مشرک بھی ہوں تو پھر بھی ان کے بارے میں کوئی برا لفظ کہنا جو ہے وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، ہاں تعلیم دو۔ تو ایک ماں اور باپ کا جب یہ مقام ہے تو ان کے بارے میں بندہ کوئی برا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جس نے ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، اس نے سمجھو رب کو ناراض کر دیا، اس نے جنت کو ناراض کر دیا، جنت کو کھو دیا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جب ایک ہماری دنیاوی ماں کا یہ مقام ہے تو جس کو اللہ قرآن کے اندر ماں فرمائے اس ماں کا کتنا شان ہوگا، اس ماں کا کتنا مقام ہوگا۔ اور اگر ان ماؤں میں سے کسی ماں کے بارے میں کوئی بندہ بکواس کرے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو مومنوں کی سب سے پہلی ماں جو ہیں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ قریش ملیکۃ العرب ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ وہ زوجہ ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے صرف ایک حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کنواری تھی، باقی جتنی ازواج مطہرات وہ یا طلاق یافتہ یا بیوہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے حرم میں داخل ہوئیں تو وہ باکرہ تھیں، یعنی کنواری۔
لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شان اور عظمت کے قربان جاؤں کہ جن کو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سال کی جوانی کے اندر کنوارے جو ہیں وہ اللہ نے عطا فرما دیے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے اپنا مال بھی اسلام کی خاطر سارا جو ہے وہ سارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر رکھ دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ اکثر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تو بڑے اچھے انداز سے بیان کرتے، اور اگر کوئی گھر کے اندر کوئی چیز ہوتی، کوئی بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیج دیتے اس میں سے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر رشک پیدا ہوا۔ رشک ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد ہوتا ہے کسی کے مرتبے کو دیکھ کر اپنے اندر جلنا کڑنا کہ اس کو یہ مرتبہ کیوں، یہ ہوتا ہے حسد۔ ایک ہوتا ہے رشک کہ کسی کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ کاش یہ مرتبہ مجھے مل گیا ہوتا، یہ رشک ہوتا ہے۔ حسد جو ہے وہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جتنی بڑی نیکیاں ہوں، جتنے بڑے بھی اعمال، اگر بندے کے اندر حسد ہو نا، وہ کسی بندے سے حسد کرتا ہو، کسی کا مقام دے کر، کسی کا مرتبہ دیکھ کر، کسی کی عزت دے کر، کسی کی شہرت دے کر، جو ہے وہ کسی کا تقوی پرہیزگاری دے کر، اگر بندے کے دل میں کے اندر کسی بھی طرح سے اس کا حسد پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھے میں اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو رہا ہوں۔ تو رشک جو ہے یہ جائز ہے۔ رشک کسی کا مقام دے کر یہ خواہش پیدا ہونا کاش اللہ مجھے بھی یہ مقام عطا فرما۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میرے دل میں یہ رشک پیدا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کے ساتھ نبی کریم اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ وہ ہیں کہ جب سب نے میری تکذیب کی، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو سب نے جھٹلایا، فرمایا کہ سب نے میری تکذیب کی لیکن خدیجہ نے اس وقت جو ہے وہ میری تصدیق کی۔ اور جب میرے پاس کچھ نہیں تھا ظاہری طور پر، ویسے تو اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے خزانے عطا فرمائے ہیں، لیکن ظاہری طور پر یہ دنیا کا مال، فرمایا جب میرے پاس نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنے سارے خزانے میرے قدموں پر نچھاور کر دیے ہیں۔ اور فرمایا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے، اور فرمایا خدیجہ کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے، 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے، صرف ایک شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ماریہ قبطیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن سے باقی 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے اللہ نے محبوب کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرمائے۔ تو فرمایا اس لیے میں ان کا ذکر جو ہو وہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی، اور خاص کر ازواج مطہرات کا ادب اور احترام کرنے کی، اور ازواج مطہرات میں بھی سے بھی جن کا بغض کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ بھی محبت اور پیار رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت مریم تھی تو وہ اپنی زمانے کی تمام عورتوں میں سے بہترین عورت تھی، اور فرمایا اس زمانے کے اندر تمام عورتوں سے جو بہترین عورت ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شہزادی ہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا، اور جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نواسے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اس کائنات کے اندر جتنے بھی سادات آج تک ہے، قیامت تک سادات آئیں گے، ان تمام سادات کی نانی کا نام جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، بالسنت ادا کر لیں۔